اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، میں ہوں امان اللہ خان، آپ کے پروگرام عکس کے ساتھ۔ آپ خیریت سے ہوں گے جناب؟ ساری مسلم امہ خیریت سے ہے۔ جل رہا ہے تو فلسطین جل رہا ہے، لبنان جل رہا ہے، شام جل رہا ہے، ایران جل رہا ہے، اور باقی تمام دنیا کے مسلمان، بڑے بڑے ملک جو ایٹم بم بھی رکھتے ہیں، طاقت بھی رکھتے ہیں، پیسہ بھی رکھتے ہیں، وہ سب خاموش تماشائی بنے ہوئے ہیں۔ میں کہوں کہ آج کے روز بیروت کے اوپر تقریباً 120 حملے ہو چکے ہیں۔ یہ مسلمان سوئے ہوئے ہیں، ایک نہیں، دو نہیں، 10 نہیں، 100 نہیں، 1000 نہیں، لاکھوں عورتیں، بچے، نوجوان اور بوڑھے غزہ فلسطین میں شہید ہو چکے ہیں۔ اور آج اسرائیل کے قدم رکے نہیں ہیں، اور وہ لبنان کی طرف بڑھ گیا ہے۔ وہ لبنان کو تہو تیگ کرنے کے بعد وہ شام کی طرف بڑھے گا، اس کو ختم کرنے کے بعد عراق کو تباہ کرے گا، عراق کے بعد وہ ایران کو کرے گا، اور اس کے بعد ہو سکتا ہے کہ ہم بھی اسی لائن میں ہوں۔ ہم پہ اسرائیل کی بہت نظریں ہیں، کیونکہ اس کے کافی ایجنٹ پاکستان میں بیٹھے ہوئے ہیں، کافی ایسی طاقتیں اور قوتیں ہیں جو بیرون ملک بیٹھ کے پاکستان کو تباہ و برباد کرنا چاہتی ہے۔ اس موضوع پہ پھر کبھی بات ہوگی، لیکن آج 7 اکتوبر کو حکومت پاکستان اور یہاں کی تمام سیاسی پارٹیوں نے فلسطین کے ساتھ یکجہتی کے لیے ایوان صدر میں ایک کانفرنس بلائی ہے، جس میں تمام لیڈروں نے اپنے اپنے حوالے سے تقاریر کی ہیں، جو ایک طریقہ واردات ہے۔ ہم تقریریں کر سکتے ہیں، ہم ریلیاں نکال سکتے ہیں، ہم اظہار یکجہتی کا اعلان کر سکتے ہیں، لیکن ان شہید ہوتے ہوئے مسلمانوں کو، ان بھوک اور پیاس میں مرتے ہوئے بچوں اور عورتوں اور بوڑھوں کے لیے ہماری آواز گنگ ہو جاتی ہے۔ میرا تو صرف اتنا مطالبہ ہے، پاکستان کی تمام سیاسی جماعتوں سے، اور خاص کر اسلامی جماعتیں جنہوں نے افغانستان میں جہاد کیا ہے، اور کتنے سال جہاد کیا ہے، کس انداز میں کیا ہے، کہ رشیا جیسی طاقت اور قوت کو تباہ و برباد کر دیا۔ کہاں ہے وہ جہادی تنظیمیں؟ ان کو آج مسلمان نظر نہیں آ رہے؟ اور اس زمین اور اس خطے پہ جو ظلم ہو رہا ہے، جو انبیاء کی زمین ہے، جہاں ہمارا ایک قبلہ اول ہے، جہاں ہمارے جسم کے وہ ٹکڑے بستے ہیں کہ جو دین کے داعی لوگ ہیں، ہم کتنے ظالم ہیں۔ کشمیر کے اندر اس کی آزادی کے لیے ہزاروں تنظیمیں بنی، اس میں جماعت اسلامی، جمیعت علماء اسلام، احرار، فلاں، بہت ساری تنظیمیں جن کے پاس ہتھیار بھی تھے، پیسہ بھی تھا۔ کیا آج طالبان نے افغانستان میں حکومت قائم کرنے کے بعد ان فلسطینی مسلمانوں کو جو تہو تیگ ہو رہے ہیں، اسرائیل انہیں زمین سے ان کے نقش مٹا دینا چاہ رہا ہے، ان کی امداد کو تو کوئی نہیں پہنچا؟ آخر کیوں؟ کسی اسلامی ملک نے اب تک ان شہید ہونے والے بچوں، عورتوں کہ اس قضیے میں جا کے مداخلت نہیں کی۔ یہ نہیں کہا کہ مسلمانوں، فلسطینیوں، ہم آ رہے ہیں، ہم تمہارے بھائی ہیں، ہم مجاہدین ہیں، ہم لڑیں گے آپ کے لیے۔ اس نبیوں کی زمین
اور جہاں پہ اسلام کی روشنی پھیلی اور جہاں سے وہ روشنی آج ہم تک ہے اور ہم مسلمان ہیں. ہم ان انبیاء کی نسلوں کو، اس سرزمین کو بچانے کے لیے تیار نہیں ہیں. ہمیں اپنے معاملات ہیں. آج بڑے بڑے سیاسی لیڈر، اسلامی لیڈر ایوان صدر میں اکٹھے ہوئے. وہ بھی ان کے اپنے مقاصد تھے. وہ فلسطین کو بچانے کا کوئی ان کے پاس ایسا پروگرام نہیں تھا کہ وہ فلسطین کی آواز کو اٹھائیں. وہ ان جہادی تنظیموں کو کہیں کہ اپنا کردار ادا کریں. ہم حکومت وقت ہیں، ہم امریکہ کے غلام ہیں، ہم یورپ کے غلام ہیں، کیونکہ وہاں سے ہمارے مالی معاملات حل ہوتے ہیں. ہماری نبضیں ساری امریکہ، برطانیہ، آسٹریلیا، جرمنی اور ان یہودیوں کے پاس ہیں کہ ہم بول نہیں سکتے. آج وزیر اعظم پاکستان نے بھی تقریر کی. آج مولانا فضل الرحمان صاحب نے بھی اپنا بیانیہ دیا. آج MQM والوں نے بھی اپنی بات کی. لیکن اس سارے بیانیے میں کوئی ایسی چیز نظر نہیں آئی کہ جس سے ہم ان مظلوم فلسطینیوں کی مدد کے لیے چڑھ دوڑیں اور ان یہودیوں کو نست و نابود کر دیں. پاکستان کسی کمزور ملک کا نام نہیں ہے. ہماری فوج سپر فوج ہے، اور اس کے بعد پاکستان کی عوام میں جذبہ جہاد اور جذبہ شہادت کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا ہے. لیکن اس کا فیصلہ تو حکومت وقت ہی کرتی ہے. لیکن مجاہدین اسلام جو افغانستان اور پاکستان کی زمین پہ موجود ہیں، اگر ان کے دل میں جذبہ شہادت ہے تو اپنا کردار ادا کر سکتے ہیں، ان مظلوموں کو بچا سکتے ہیں. ورنہ اسرائیل اپنے اصل مقاصد کی طرف بڑھ رہا ہے. اسرائیل گریٹر اسرائیل کی بات کر رہا ہے. آپ دیکھیں، اگر اس کے راستے میں کوئی رکاوٹ نہ آئی اور عالم اسلام کے مسلمانوں نے بے حسی کا یہی کردار ادا کیا، تو مجھے لگتا ہے کہ وہ 2-3 ماہ کے اندر اندر پورے عربوں کو نست و نابود کر دے گا اور یہ خاموشی سے اس کی غلامی قبول کر لیں گے. دیکھیں، ایران نے فلسطین میں یہ آگ لگائی تھی، اور آج ایرانی خاموش ہیں. وہ ان کی مدد کے لیے کچھ نہیں کر رہے، خاموش ہو گئے ہیں. انہیں پتا ہے کہ اگر ہم بولیں گے، ہم آگے بڑھیں گے تو اسرائیل ہمیں بھی تباہ کر دے گا، کیونکہ ایران سے دفاعی معاملات میں کوئی بھی ملک سامنے رکھ لیں، ایران بہت کمزور ہے. اس کے پاس لڑنے کی سکت نہیں ہے. اس نے 100 میزائل اسرائیل پہ داغے ہیں، لیکن اسرائیل کا کچھ نہیں بگاڑ سکا. دیکھیں، وقت ہے مسلمانوں کے پاس، وقت ہے. کل کو اللہ کے سامنے جواب دہ ہونا ہے. میرے نبی کے سامنے آپ نے جواب دہ ہونا ہے کہ ہم نے ان قتل ہوتے ہوئے بچوں اور لاکھوں ماؤں، بیٹیوں، بہنوں کو ایسے چھوڑا کہ جیسے ان سے ہمارا تعلق نہیں تھا. ہم انہیں بچا سکتے تھے، ہم انہیں بچا سکتے تھے. ہمارے پاس ہتھیار بھی تھے، قوت بھی تھی، طاقت بھی تھی. تو پھر کیا تھا؟ جواب یہ ہوا کہ ہم امریکہ کے غلام تھے، ہم یہودیوں کے غلام تھے، ہم مسلمان ان کی روٹیوں پہ پل رہے تھے. ہم میں کوئی جرت پیدا نہیں ہو سکی. دیکھیں، میرا پیغام ہے سب تک پہنچے. دیکھیں، طالبان اور ان کے حواری
पाकिस्तान में रोज हमारी सरहदों पे हमारे नौजवानों को शहीद कर रहे हैं, हमारी फौज के मुकाबले खड़े हैं, हमारे शहरों में धमाके करवा रहे हैं, जैसे कल ही कराची का धमाका हुआ। क्या अब भी उन्हें कुछ शर्म हया नहीं है कि हमने उनकी बहुत खिदमत की, हमने हजारों नौजवान अपने रूस की जंग की भीड़ चढ़ा दी है, हम उन्हें आज भी माफ करते हैं। तालिबान को चाहिए कि अपने मुजाहिदीन तैयार करें, इस्लामी जमातों को चाहिए कि अपने मुजाहिदीन तैयार करें और इसराइल पे हमला आवर हों, उससे नस्तो नबूद कर दें, उस अंबिया की जमीन को बचा लें, अंबिया की नस्लों को बचा लें। अगर न बचाया तो क़यामत के रोज मेरा खुदा तुमसे जरूर हिसाब लेगा और वक्त गुजर चुका होगा। इसी के साथ मैं आपसे इजाजत चाहूंगा। खुदा हाफिज।